اگر آپ کبھی کسی سنسان جگہ پر تصویریں لینے جائیں اور بعد میں معلوم ہو کہ آپ کے پیچھے تصویر میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جو وہاں تھا ہی نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ ہے نا چونکا دینے والی بات، لیکن یہ واقعہ سچ میں ہوا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جو کہ گھومنے کے لیے کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پکچر کلک کرتے ہیں، اور جب واپس گھر آ کر دیکھتے ہیں تو اس پکچر میں ان کے ساتھ ان کے پیچھے ایک عجیب سی مخلوق کھڑی تھی، بالکل سیاہ۔ اسٹوری کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہارر اسٹوریز کے فین ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو جائے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے، اور وہ بتاتے ہیں اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والے اس خوفناک واقعے کو۔ یہ اسٹوری ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے دوست فہد اور اس کے 5 دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ فہد، حمزہ، زین، علی، نعمان اور دانش ایک ٹرپ پر جا رہے تھے۔ انہوں نے ٹرین کے ذریعے شمالی علاقہ جانے کا پلان بنایا۔ سفر بہت ہی مزے سے گزر رہا تھا۔ سب دوست ہنسی مذاق کر رہے تھے، کوئی گانے گا رہا تھا، کوئی پکچرز بنا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے انجوائمنٹ میں مصروف تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک ٹرین ایک نامعلوم سے مقام پر رک گئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور دور تک کھیت، جھاڑیاں اور ویرانی تھی۔ کہیں کوئی آبادی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو ان دوستوں میں سے حمزہ نے کہا، چلو یار باہر ہو کر آتے ہیں، 2-4 پکچرز اس جگہ پر بھی بنا لیتے ہیں، کافی ایستھیٹک سا انوائرمنٹ لگ رہا ہے۔ سب دوستوں نے اس کی بات سے اگری کیا۔ سب دوست ٹرین سے نیچے اتر گئے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی، پر نوجوانی کا جوش کہاں کسی بات کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ لوگ کھیتوں کے درمیان چلتے رہے، پکچرز لیتے رہے، ویڈیوز بناتے رہے اور ہنسی مذاق میں مگن تھے۔ کچھ فاصلے پر زمین پر چھوٹے چھوٹے پتھر دکھائی دے رہے تھے جو کہ آدھے زمین سے باہر تھے اور آدھے مٹی میں دھسے ہوئے تھے۔ کسی نے ان پر کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ پھر اچانک دانش زوردار طریقے سے ان پتھروں سے ٹکرا کر وہیں گر گیا اور سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کافی غصہ ہو گیا۔ جب اس نے زمین پر ہاتھ رکھا خود کو سنبھالنے کے لیے تو اس کی نظر ان پتھروں پر پڑی۔ پتھر پر عجیب سی تحریر بنی ہوئی تھی۔ اس نے مٹی صاف کی اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دراصل ایک قبر کا کتبہ تھا۔ اور اس کے بعد اس نے سب کو آواز دی۔ سب دوست اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے غور سے ارد گرد دیکھا۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہ مختلف فاصلے پر ایسے ہی سینکڑوں پتھر موجود تھے جو کہ کئی قبروں کے نشان تھے جو مٹ چکے تھے۔ کئی قبریں زمین میں دھس چکی تھی۔ کئی جگہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اب ان کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی کھیت نہیں تھا، یہ ایک بہت پرانا قبرستان تھا، شاید کئی 100 سال پرانا، جسے وقت نے مٹا دیا تھا۔ فہد ایک دم گھبرا گیا اور اس نے کہا، چلو چلو یہاں سے جلدی چلو، یہ تو قبرستان ہے۔ دوست دوڑتے ہوئے واپس ٹرین کی طرف بھاگے۔ پیچھے سے ہوا میں جیسے کچھ سرگوشیاں سنائی دینے لگی، مگر کسی نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چند منٹ بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ دوستوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اس جگہ سے اکیلے واپس نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ کچھ لے کر آ چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ایک پرانا سا ہوٹل بک کیا، کمروں میں سامان رکھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ سب دوست کافی تھک چکے تھے اس سفر سے۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد سونے کی تیاری کرنے لگے۔ پہلا عجیب واقعہ رات 12 بجے ہوا۔ حمزہ واش روم سے واپس آیا اور کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، صرف ایک لیمپ جل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کے کونے میں کوئی بچہ کھڑا ہے، پھٹے ہوئے سفید کپڑوں میں سر جھکا ہے۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے جیسے ہی پلک جھپکی وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید تھکن کی وجہ سے وہم ہوا ہے، مگر اصل خوف تو ابھی باقی تھا۔ رات تقریباً 2 بجے زین کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بستر کے نیچے رینگ رہا ہو۔ زین نے موبائل کی لائٹ آن کی اور نیچے دیکھا، مگر فرش پر گیلی مٹی کے نشان موجود تھے، بالکل ایسے جیسے کوئی قبر سے نکل کر آیا۔ صبح تک کوئی اچھی نیند بھی نہ سو سکا۔ جب ناشتے کا وقت آیا، ناشتہ کرتے وقت سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے جو کہ انہوں نے گزشتہ رات محسوس کیے تھے۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ ہر کسی نے رات کو کچھ عجیب دیکھا تھا۔ کسی نے بچے کو دیکھا، کسی نے سرگوشیاں سنی، کسی نے سایہ دیکھا
اور کسی نے کمرے میں مٹی کی عجیب سی بو کو محسوس کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی۔ فہد نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور ایک دن پہلے کی پکچرز دیکھنا شروع کی، جب اس قبرستان جیسی جگہ پر موجود تھے اور پکچرز لے رہے تھے۔ اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ کیا چیز ہے؟ سب اس کے موبائل کی گرد جمع ہو گئے۔ تصویروں میں 6 دوست کھڑے تھے، لیکن ان کے پیچھے 7واں شخص بھی موجود تھا، ایک لمبا سایہ جس کا چہرہ مکمل سیاہ تھا۔ سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ایک اور تصویر کھولی گئی۔ اس میں ایک بچہ نظر آیا، پھٹے ہوئے سفید کپڑوں میں، بالکل ویسا ہی جیسا حمزہ نے رات کو دیکھا تھا۔ اسی رات اصل دہشت شروع ہو گئی۔ فہد نے ساری پکچرز کو فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ پورا دن ان لوگوں نے باہر گزارا اور اس کے بعد واپس اپنے ہوٹل روم میں آ گئے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ دن بھر گھوم کر یہ لوگ کافی تھک چکے تھے اور اپنے اپنے بستروں پر آ کر لیٹ گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے دیواروں سے دستک کی آواز آنے لگی، تھک تھک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیوار کے اندر کوئی بند ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک واش روم کا دروازہ زور سے کھل گیا۔ اندر سے صرف ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ آئینے پر ایک عجیب سی لہریں بننے لگی۔ نوان چیخ پڑا۔ سب دروازے کی طرف بھاگے مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا، جیسے کسی نے باہر سے بند کیا ہو۔ اچانک کمرے کے کونے میں 2 عجیب سے سائے نمودار ہوئے، ایک لمبا غیر انسانی قد کا اور دوسرا چھوٹے بچے جیسا۔ وہ خاموش کھڑے تھے، بس انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، صرف سیاہ خالی گڑھے تھے آنکھوں کی جگہ پر۔ پوری رات وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی بستر پر گھس کر بیٹھے رہے، کوئی بھی سو نہ سکا، اور اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ اور اس دن کے بعد سے ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ اب وہ 2 سائے انہیں ہر جگہ نظر آنے لگے۔ اگلے ہی دن ان لوگوں نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا، گاڑی بک کرائی اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ لوگ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے تو انہیں گاڑی کے فرنٹ مرر میں اپنی گاڑی میں سب سے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جو کہ مکمل بلیک کپڑوں میں تھا۔ کبھی لگتا جیسے کوئی سایہ ہے، کبھی لگتا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی غائب ہو جاتا۔ کبھی وہ بچہ بیٹھا نظر آتا، اور سب لوگ بالکل خاموشی سے صرف اس کو دیکھ رہے تھے، اور کوئی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح یہ پورا راستہ گزر گیا اور سارے دوست اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ دوست آج بھی اس قبرستان کا نام نہیں جانتے کہ آخر وہ کون سی جگہ تھی جو اس وقت اس راستے میں آئی تھی۔ بات آج تک ان کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ جب بھی وہ لوگ کسی گروپ فوٹو میں اکٹھے ہوتے ہیں، پکچر لینے کے بعد اچانک اپنے گروپ میں بالکل پیچھے وہی سایہ کھڑا نظر آتا ہے، لیکن صرف پل بھر کے لیے، اور اچانک ہی وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا معمہ ہے آج تک کوئی جان نہیں سکا، اور وہ 2 سائے ان سارے دوستوں کو وقتاً بوقتاً کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن صرف وہ لوگ نظر آتے ہیں آس پاس۔ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔